السلام علیکم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 تا 82 میں، جبکہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 122 میں مفصل اور مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آئیے پہلے سورۃ الکہف کے مطابق اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ الکہف کے تناظر میں کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ جب تک میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں تب تک میں ٹھہروں گا نہیں، تب تک میں چلتا رہوں گا، چاہے مجھے کئی برس لگ جائیں، کئی صدیاں لگ جائیں۔ تو چنانچہ چلے۔ اس کے بعد جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو ان کی جو ان کے ساتھ جو مچھلی تھی، جو انہوں نے پکا کر ساتھ لی تھی، وہ مچھلی اچانک نکل کر دریا میں چلی گئی اور سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کو نہیں دیکھا تو ضرور، لیکن وہ بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کر دیں۔ تو بہت بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے تو آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لائیے، ہمیں بہت تھکن ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور وہ مچھلی تو دریا میں چلی گئی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس سے آپ کا تذکرہ کرتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مقام تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ واپس اس مقام پر پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو موجود پایا۔ تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ جو حکمت اور دانائی کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہ ہو اس کے بارے میں آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ مجھے نافرمان نہیں پائیں گے، آپ مجھے صبر والا پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ دونوں چلے۔ راستے میں ایک دریا مقام آیا، وہاں کشتی میں بیٹھے تو اس کشتی کو ان صاحب نے غرق کر دیا، یعنی اس میں سوراخ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا ہے کہ اس میں جو چلانے والے ہیں ان کو غرق کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر وہ شخص یعنی حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی طلب کی، معذرت طلب کی اور آئندہ کے لیے صبر کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ پھر چلے۔ تھوڑی دور جا کر ایک غلام یعنی ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ یہ آپ نے بے گناہ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پھر یاد دہانی کرائی کہ آپ نے کہا تھا آپ صبر کریں گے اور میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے پھر معافی طلب کی۔ حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ آگے چلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ آگے چلے۔ پھر ایک بستی میں پہنچے۔ یہاں انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا لیکن لوگوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی، وہ دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اوزار کے اس کو ہاتھوں سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کی کوئی مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب ہمارا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی تعویل اور حقیقت بتاتا ہوں جو میں نے کیا ہے اور میں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ وہ جو کشتی تھی، وہ جو سفینہ تھا، وہ ایسی جگہ جا رہا تھا آگے جہاں بادشاہ تھا ظالم، اور وہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا، ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ چنانچہ میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں تو وہ چھین نہ سکے۔ اور جو وہ لڑکا آپ نے دیکھا، میں نے جس لڑکے کو قتل کیا، وہ لڑکا اس کے والدین نیک تھے، اس کے والدین مومنین تھے، اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ لڑکا طغیانی سے، شیطانی سے اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بہتر اولاد دے۔ اور وہ جو دیوار آپ نے دیکھی جو گر رہی تھی، وہ دیوار شہر میں 2 یتیم لڑکے رہتے تھے، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا۔ تو میں نے سوچا کہ وہ دیوار دوبارہ قائم کروں تو جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو وہ خود اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ ہے تعویل ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو یہ تو قرآن شریف کے مطابق، سورۃ الکہف کے مطابق حالات تھے۔ اب آئیے حدیث شریف صحیح بخاری کے مطابق۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل یوں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین میں رہتا ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ اور مجمع البحرین کے متعلق اکثر علماء نے لکھا ہے کہ مصر کے دریائے نیل کی 2 شاخیں ہیں، جو نیل ازرق اور نیل
ابیض کہلاتی ہیں، یہ ان کے درمیان کا علاقہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نے پوچھا کہ یا اللہ وہ کہاں ملیں گے اور ان سے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ایک مچھلی پکا کر ساتھ لے لیں، جہاں وہ مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی جائے بس ان کے ملنے کا مقام وہی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام جو ان کے شاگرد تھے وہ مچھلی پکا کر ساتھ لے کر چلے، تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں موجود یعنی اس جگہ موجود تھے۔ پہلے مچھلی دریا میں ڈوبی، اس جگہ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے سلام کیا تو وہ چونکے کہ یہاں آپ کے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام موسیٰ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ کہا جی بالکل بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ انہوں نے پھر وہی قرآن شریف کے مطابق باقی کا واقعہ اکثر قرآن شریف کے مطابق ہے کہ قرآن شریف میں بھی جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ساتھ چلنے کی درخواست کی اور حضرت خضر علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین دہانی کرائی کہ میں صبر کروں گا۔ چنانچہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا بیٹھی اور اس چڑیا نے 2 بوندیں پانی کی اس سمندر میں سے لیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے میرے اور آپ کے علم کی مثال اللہ کے علم کے آگے بس اتنی ہے جتنی چڑیا کے سمندر سے پانی لینے کی مثال ہے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ باقی سارا واقعہ وہی ہے جو قرآن شریف میں بیان ہو چکا۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے پورا تفصیل کے ساتھ بتایا یہ تھا کہ کشتی کو میں اس لیے غرق کیا کہ اس کے آگے جس سرزمین میں وہ کشتی جا رہی تھی وہ بادشاہ ظالم تھا، کشتی چھین نہ لیتا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جو لڑکے کو قتل کیا اس کے متعلق بتایا کہ وہ کافر تھا، وہ لڑکا کافر تھا اس لیے میں نے اسے قتل کیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جو یہ دیوار کے بارے میں کہ جس دیوار کو انہوں نے خود کھڑا کیا تھا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ نیک آدمی یعنی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے والد نیک آدمی تھے اور وہ ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ دیوار اگر گر جاتی تو خزانہ ضائع ہو جاتا، مال ضائع ہو جاتا، تو ہم نے سوچا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ خود اپنی خزانہ نکال لیں گے۔ تو یہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا تفصیل سے قرآن و حدیث کے مطابق۔ اللہ حافظ۔